بسر کیسی چل رہی ہے؟ تو اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے کہا بہت بری کنڈیشن ہے، صبح کھا لو تو شام کو نہیں ملتا، شام کو کھا لو تو صبح نہیں ملتا، بہت برا حال ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے بیٹا کوئی بات نہیں، وہ آ جائیں جب تمہارے پتی گھر میں تو ان سے کہنا کہ ایک بوڑھا آدمی آیا تھا، اس نے تم کو سلام کہا ہے، اور دوسری بات اس نے یہ کہی ہے کہ گھر کی چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے، گھر کی چوکھٹ بدل دو۔ چوکھٹ سمجھتے ہیں نا، دروازے پہ جو سامنے لگی ہوتی ہے چوکھٹ، کا گھر کی چوکھٹ بدل دو۔ اسماعیل کی بیوی کہتی بڈھا سٹیا گیا، گھر کی چوکھٹ تو ٹھیک ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک نہیں ہے، ارے ہوا بھی آتی ہے گرمی میں، سردی میں دھوپ بھی آتی ہے، گرمی میں ہوا بھی آتی ہے، اور بڈھا کہہ رہا ہے گھر کی چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے۔ شام کو اسماعیل علیہ السلام جب گھر پہ آئے تو پوچھا، بیوی نے کہا کوئی بڈھا آیا تھا، کہا اچھا، انہوں نے سلام کہا۔ اسماعیل سمجھ گئے کہ ہاں یہ میرے باپ، اچھا سلام کہا، کہاں، اچھا اور کیا کہا؟ اور کیا، وہ بڈھا تھا سٹیا گیا، اس کا دماغ خراب ہو گیا تھا۔ کہا نہیں بتاؤ تو کیا کہا اس نے؟ اس نے کہا گھر کی چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے، اپنے پتی سے کہنا، شوہر سے کہنا گھر کی چوکھٹ بدل دو۔ کہا میری بیوی گھر کی چوکھٹ بدلنے کو کہا کیوں، کیا کچھ پوچھا تھا اس نے؟ کہا پوچھا تھا گھر میں گزر بسر کیسا چل رہا، تو میں نے بتا دیا بہت برا، صبح کھا لو تو شام کو بھوکی سوتی ہوں، شام کو کھا لو تو صبح بھوکی اٹھتی ہوں، ایک ٹائم کھا لو ایک ٹائم ملتا ہی نہیں ہے، تو جو تھا گھر کا حال وہ بتا دیا۔ کہا میری بیوی وہ بڈھا میرا باپ تھا، اور تم نے یہ کہہ کر ناشکری کر دی، تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ میں جس حال میں ہوں اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے تھا، اور کہنا چاہیے تھا کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ہے، جیسا بھی اس نے رکھا ہے ہر حال میں اللہ کی شکر گزار ہوں، یہ کہنا چاہیے تھا۔ لیکن تم نے یہ جملہ کہہ کر میرے باپ کو بہکا دیا، وہ سمجھ گئے کہ تم ناشکری ہو۔ جو اپنے رب کی شکر گزار نہ ہو وہ اپنے پتی کی شکر گزار کیسے ہو سکتی ہے؟ یا جو اپنے پتی کی شکر گزار نہ ہو وہ اپنے رب کی شکر گزار کیسے بن سکتی ہے؟ آئے میری بیوی چوکھٹ تم ہو، اور انہوں نے جو کہا کہ ان سے کہہ دینا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دو، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بیوی بدل دینے کی بات کی ہے، یعنی تمہیں طلاق دینے کا حکم دیا ہے، لہٰذا اپنے باپ کا حکم مانتے ہوئے میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، میں اپنے باپ کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ اتنی سی بات پر طلاق کی گھر کا حال چال ٹھیک نہیں ہے۔ ہماری ماں بہنیں سوچیں کہ آج وہ اپنے شوہروں کی کتنی نافرمانی کرتی ہیں۔ ایک مہینے کی تنخواہ لے کے شوہر گھر پہ آیا کہ خالی ہاتھ چلے آئے، تو فیئر اینڈ لولی نہیں لائے، پاؤنڈز لانا چاہیے تھا، چلے آئے ایسے ہی خالی ہاتھ، اور شوہر پوری زندگی بیچارہ کما کما کر کھلاتا رہے، ایک دن بیچاری کو ٹائم سے کھانا نہ ملے، یا ایک دن ٹائم سے اس کا میک اپ کا سامان نہ آئے۔ اچھا پڑوسی کی شادی میں ایسے جاؤں گی، ہم ہی چڑیل لگیں گے؟ تم نے کیا کیا بتائیے؟ ہماری سہیلی کی شادی ہے اور ہم ایسے جائیں گے؟ جب سے آئی ہوں تمہارے گھر میں پریشان ہوں۔ اس شوہر کے دل پہ کیا بیتتی ہے، جبکہ شادی میں تمہیں نئے کپڑے پہن کر جانے کی ضرورت تھی ہی نہیں، کیونکہ نئے کپڑے پہننے کا حق شوہر کے سامنے ہے۔ یہ عورتوں کی پتہ نہیں کون سی عادت ہے، نئے کپڑے اور اچھے کپڑے گھر میں رکھے رہیں گے، گھر میں وہ بھنگن بن کر رہیں گی۔ کبھی جاؤ گھر میں، صبح سے شام تک نوکری کرو اور آفس سے گھر واپس جاؤ تو دیکھو کچن میں گھسی ہوئی ہے، سلوار گھسی ہوئی ہے، برتن مانج رہی ہے، قریب جاؤ تو پسینے کی بدبو آ رہی ہے، جبکہ اس عورت کو معلوم ہے کہ میرا شوہر آفس سے آنے والا ہے، اس کو پہلے سے بند سور کر تیار رہنا چاہیے، اچھے کپڑے پہن کر تیار رہنا چاہیے۔ گھر میں رہے گی بھنگن بن کر، اور شادی میں جائے گی ہیما مالنی کی اماں بن کر۔ عجیب دستور ہے۔ شوہر لا رہا ہے، کما رہا شوہر، اور دیکھ رہے پڑوسی، دیکھ رہے گاؤں والے، دیکھ رہے محلے والے۔ یہ عجیب سسٹم ہے، عجیب سسٹم۔ ہماری ماں بہنوں کو اس سسٹم کو بدلنا پڑے گا، اس سسٹم کو بدلنا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا حضرت ام سلیم سے۔ حضرت ابو طلحہ کا بیٹا، اے بیٹا
کیا ہو گیا؟ ارے کیا ہوا؟ پیشاب لگ رہا تو جاؤ نا، کہ یہی کرو گے؟ جاؤ جاؤ، شادی ہو گئی تمہاری؟ تب کس لیے جا رہے ہو یار؟ کوئی بڑا آدمی جائے تو چلو شادی شدہ ہے، جا رہا ہے گھر، آرڈر نہیں ہوگا بیوی کا، یہ بیچارہ بچہ جا کے کیا کرے گا؟ اور جا رہا تو آیا کیوں؟ ایک جلسہ میں تو 80 سال کا بڈھا اٹھ کے جانے لگا. ہم نے کہا اب کیا کرو گے چاچا گھر میں جا کر؟ اب تو چاچی بھی تمہارا انتظار نہیں کر سکتی بیچاری. تو بیچ میں مت اٹھا کرو بھائی، پیچھے سے اٹھ جاؤ کوئی دقت نہیں ہے، سامنے سے اٹھتے ہیں تو ہم کو تھوڑا سا اچھا نہیں لگتا. تو یہ ام سلیم کو دیکھیے آپ، ابو طلحہ کا بیٹا ام سلیم کا بیمار رہتا تھا، روزانہ خیر خیریت پوچھتے تھے. ایک دن دیر سے آئے اور بچے کا انتقال ہو گیا. سوچئے بچے کا انتقال. میری ماں بہنوں تم اس واقعے کو سنو، یہ تمہارے مطلب کا واقعہ ہے. شوہر ذرا دیر سے گھر سے کام سے آئے، تھکے ہوئے تھے، سیدھے روم میں چلے گئے. ام سلیم نے محلے کی عورتوں سے کہہ دیا کہ میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا، لیکن اس کی خبر میرے پتی کو، میرے شوہر کو میرے علاوہ کوئی دوسرا نہیں دے گا. تم جاؤ، میرے گھر میں بھیڑ مت لگاؤ. شوہر کو ابھی پتہ نہیں کہ گھر میں میرا بیٹا انتقال کر گیا. شوہر عشاء کے بعد گھر میں آئے. گھر میں آتے ہی پوچھا بیوی سے ام سلیم، کہا جی کیا ہوا؟ بیٹا کیسا ہے؟ کہا الحمدللہ، اور دنوں کی بنسبت آج بچے کو بہت آرام ہے. آج تو اتنا آرام ہے کہ آج جتنا آرام تو بچے کو کبھی ملا ہی نہیں. دیکھیے کتنی خوبصورتی کے ساتھ اپنے شوہر کو یہ پیغام دے دیا. اچھا ٹھیک ہے، سونے دو. سو رہا ہے؟ سونے دو. ٹھیک ہے، تب اس کو جگانا ٹھیک نہیں ہے، سو رہا. کہا ٹھیک ہے، آپ نہا دھو لیجئے، فریش ہو جائیے، میں کھانا لگاتی ہوں. محلے کی کسی بھی عورت کو آنے نہیں دے رہی ہیں، اور شوہر کی سیوا دیکھو اس حال میں کہ بغل کے روم میں بیٹے کی لاش ہے، بغل کے روم میں بیٹے کا جنازہ رکھا ہوا ہے، بغل کے کمرے میں بیٹے کی روح کا جسم پڑا ہوا ہے. تصور کرو میری بہنوں، میری ماں، کھانا کھلایا اچھی طریقے سے، شوہر نے کھانا کھایا. ام سلیم بھی اپنے شوہر کے ساتھ کھانا کھا رہی ہیں، اور کھانا کھانے کے بعد ام سلیم نے میک اپ کیا، خوشبو لگائی. عورت خوشبو لگا سکتی ہے لیکن گھر کے اندر، گھر کے باہر تو وہ ڈابر آنولا کا تیل بھی لگا کر نہیں نکل سکتی ہے. گھر کے باہر اگر جاتی ہے تو میک اپ تو بہت دور کی بات، خوشبو اور پرفیوم تو بہت دور کی بات، خوشبودار کوئی چیز بھی استعمال نہیں کر سکتی ہے. اگر کسی تیل میں سینٹ آتا ہے، خوشبو آتی ہے، تو وہ تیل بھی لگا کر گھر سے باہر نہیں نکل سکتی ہے. کوئی بجنے والی چیز بھی پہن کر گھر سے باہر نہیں نکل سکتی ہے. چوڑیاں جو کھنکھناتی ہیں اور چلیں تو آواز کریں، وہ گھر سے باہر نکلتے وقت تو چوڑیاں بھی نہیں پہن سکتی ہے. پائل جو چلتے وقت جو پائلوں کی چھنکار اور اس کی آواز اور اس میں لگے ہوئے گھنگروؤں کی آواز اگر آتی ہے تو وہ ایسی پازیب اور ایسی پائل اور ایسے گھنگرو بھی نہیں پہن سکتی ہے. یاد رکھیے میری بہنوں، میری ماؤں، میری بیٹیوں، سوچئے گا ضرور اور غور کیجئے گا کہ لپسٹک، کریم، پاؤڈر تو بہت دور کی بات ہے، گھر سے نکلنا ہے تو خوشبودار تیل لگا کر بھی نہیں نکل سکتی ہے. چوڑیاں جو کھنکھناتی ہیں، کھن کھن کی آواز، یا چلتے وقت وہ چوڑیوں کی آواز آئے، چلتے وقت ہاتھ ہلیں اور چوڑیاں بولیں، تو ان چوڑیوں کو پہن کر بھی نہیں جانا ہے. پائل اگر اس میں آواز ہے تو وہ بھی پہن کر نہیں جا سکتی ہیں. یہاں تک کہ اگر اونچی ہل کی چپل، اونچی ہل کی سینڈل پہن
پہن کر وہ چلتی ہے اور سڑک پر یا پکی زمین پر چلتے وقت وہ سینڈل کی کھٹ کھٹ کی آواز آتی ہے، تو ایسی سینڈل اور ایسی چپل پہن کر بھی عورت نہیں جا سکتی ہے کہ جس سے اس کے پیروں کی کھٹ کھٹ کی آواز سے مردوں کے چہرے متوجہ ہوں، مرد اس کی طرف مائل ہوں اور اس کی طرف دیکھنا شروع کر دیں، ایسی چپل بھی نہیں پہننا ہے۔ پہنیے، ممتا دیدی کی طرح پہن لیجئے، ہوائی چپل پہن کے جائیے، کون منع کر رہا آپ کو؟ شان میں گستاخی ہو گئی مولانا صاحب، اب ہمارے بوتے نہ آ کے 150 روپے کی چپل پہنیں گے، اب تم 300 کی 500 کی ہل والی چپل پہنو گی، ہل والی چپل پہن کے جاؤ گی تو بولے گی کھٹ کھٹ، ادھر نوجوانوں کے دل بولیں گے دھاک دھاک۔ یہ صورتحال ہو رہی ہے آج کل، تمہاری چپلوں کی طرف سے آواز، ادھر لڑکوں کے دل۔ اس اسلام نے اسی سے تو روکا ہے، جڑ کو ہی ختم کر دیا ہے۔ اونچی ایڑی کی اونچی ہل کی چپل بھی عورت اگر آواز کرتی ہے تو نہیں پہن سکتی ہے، چوڑی اگر آواز کرتی ہے تو نہیں پہن سکتی ہے۔ ایک آدھ کڑا پہن لیا کوئی بات نہیں، ایک کڑا پہن لیا اس میں، ایک کڑا پہن لیا اس میں، آواز تو نہیں کر رہا، جائیے، لیکن ہاتھوں میں ساکس ہونا، گلیوز ہونا چاہیے، پیروں میں ساکس ہونا چاہیے، جائیے۔ ٹخنے سے نیچا نقاب اوڑھنی یا چادر ٹخنے سے نیچا ہونا چاہیے، اتنی نیچی ہونی چاہیے کہ آپ کی چپل بھی نظر نہ آئے، چپل سی چھپی ہوئی ہو، اور آپ کا نقاب، آپ کا حجاب، آپ کی چادر زمین کی مٹی سے چھلتی ہوئی، روڈ سے چھلتی ہوئی جانی چاہیے۔ یہ ہے اسلامی پردہ۔ مولانا صاحب کیوں بتا رہے ہو؟ ہمیں کرنا ہی نہیں ہے، ہمیں کرنا ہی نہیں۔ ارے تمہیں کرنا نہیں، ہمیں تو بتانا ہے۔ 1 سال کے بعد جلسہ لوگ کراتے ہیں بیچارے، اسی مقصد سے تو کراتے ہیں۔ تو یہ ہونا چاہیے، یہ تو عورت یہ سب چیزیں پہن کر نہیں نکل سکتی ہے۔ اس ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیوی کو طلاق دے دیا، کام میں نہیں رکھ سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے اسماعیل سے ملنے گئے تو کیا کہا تھا؟ اسماعیل علیہ السلام شکار کھیلنے کے لیے گئے ہوئے تھے جنگل میں، بیوی نکل کے آئیں، دیکھا ایک بڈھا کھڑا ہے، کہا السلام علیکم، کہا وعلیکم السلام، کہا اسماعیل کہاں ہیں؟ کہا وہ تو جنگل میں گئے شکار کرنے۔ کہا اچھا بیٹا یہ بتاؤ کہ گھر میں گزر بسر کیسی چل رہی ہے؟ تو اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے کہا بہت بری کنڈیشن ہے، صبح